اب اس دیکھیے سے اندازہ لگائیے جس طریقے سے یورپ نبی کی عصمت اور حرمت کے خلاف ہندوستان اسرائیل لگے ہوئے، تو کیا جس ملک کا کنٹری کوڈ، جس ملک کا جو باہر سے جو کام کرتے ہیں اس کا کوڈ میرے نبی کے نام سے ہو، تو کیا اس کے خلاف سازشیں نہیں رچانی جا رہی ہوں گی؟ یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج، یہ پختون، اس کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ غلبہ اسلام کے لیے پاکستان بنا ہے، اسی لیے اس کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہیں، آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اب اس کے خلاف عوام الناس کو ہم انہیں ان کے اویئرنیس پیدا کرنی ہے تاکہ وہ بہکاوے میں نہ آئے، تاکہ اعتدال پیدا ہو معاشرے کے اندر۔ یہ جو جنونیت ہے، جو ٹکراؤ ہے، جو معاشرے کو غیر اعتدال کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو معاشرے کو کفر کے فتوے لگا کر، جو معاشرے کے اندر جس طریقے سے یہ بے راہ روی شروع کر دی گئی ہے، اور جس طریقے سے علماء کرام کی بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے فرقوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو میری درخواست ہے علماء کرام سے بھی، آئیے بیٹھ کر اس منبر رسول پر بیٹھ کر امت کو متحد کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، امت کے اندر اور روحانی انقلاب کے لیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے، پاکستان کے بننے کا جو مقصد ہے، اس میں امت مسلمہ کو، نوجوانوں کو آپ ہم سب مل کے رہنما بنے، ان کے نکالے اس معاشرے کو اس گرداب سے، اس تدلیل کو ہم سے بدلنا ہے، کیونکہ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو آج آپ دیکھ رہے کس طریقے سے یورپ لگا ہوا ہے، کس طریقے سے ہمیں ورلڈ بینک کے ساتھ گروی کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے IMF ہمیں ہر آنے والے کل قرض کے نام پہ لیل کرتے ہوئے ہٹاوا ہے۔ تو اکثر عرض کرتا ہوں، پاکستان کی خارجہ، داخلہ اور دفاعی پالیسی لا الہ الا اللہ پہ ہونی چاہیے، اور اس کی جو منشور مقصد ہے وہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔